ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ انصاف کے لیے اللہ کے بنائے قوانین پر عمل کرے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی نہ کرے۔ جو دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں وہ ہمیشہ سکون میں رہیں گے اور سکون جنت میں ہے۔ ہیرے کی پہچان ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ صلاحیت اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اگر حکمران سچا ہو تو عوام بھی حق بات کہنے سے نہیں گھبراتی۔ دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگو۔ نیک فطرت لوگ برے حالات میں بھی نیک ہی رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں لوگ حق اور سچ کا ساتھ دے وہاں برائی زیادہ دیر ٹہر نہیں سکتی۔ آپ کی زبان اور الفاظ کے چناؤ سے آپ کے کردار اور فطرت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی کامیابی میں ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔ وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا ہے جہاں حکمران اور عدلیہ ایماندار ہوں۔ آج کل مسلمان جن لوگوں کی عزت کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب عوام اپنے ذاتی مفاد کی بجائے ملک کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ جو شخص دولت کو مقصد زندگی بنا لے پھر وہ جائز ناجائز کے فرق میں نہیں پڑتا۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہر کسی کو واپس جانا ہے۔ غریب کے پاس اچھے وقت کی امید ہوتی ہے لیکن امیر کے سر پر ہمیشہ زوال کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا ہے اور وقت کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ صرف سانس کا رکنا موت نہیں، بعض اوقات زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو قرآن کا ادب نہیں کرتا قرآن اس کے دل میں محفوظ نہیں ہوتا۔ بچوں کی طرح معصوم بن جائے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ وہ لوگ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے جو خود کو دوسروں سے حقیر سمجھتے ہیں یا جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں۔ جب روح بیمار ہو تو جسم صحت مند نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب جسم بیمار ہو تو روح بھی صحت مند نہیں رہ سکتی۔ دوست کا جانا اور دشمن کا آنا دونوں پریشانی کی باتیں ہیں۔ خود پرستی اور خود پسندی کا انجام تنہائی ہے۔ اس کام میں ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں جسے پوری لگن اور توجہ سے نہ کیا جائے۔ ہم خیال لوگ ہم سفر بن جائے تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے قیامت کے برابر ہوتی ہے۔ جس دور میں آپ کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنی پڑے وہ جبر کا دور ہے، اور جب آپ کے پاس صرف دعا کا سہارا باقی رہ جائے تو وہ ظلم کا دور ہے۔ خود پرستی اور خود پسندی کا انجام تنہائی ہے۔ زبان کا استعمال تب ممکن ہے جب سننے کے لیے کان موجود ہو۔ مٹھاس ڈالنے کے باوجود بھی کڑوا پانی میٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ پانی کا اصل ذائقہ ہی اس کی پہچان ہے۔ زندگی گزر جائے اور منزل نہ ملے یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ جہاں لوگوں سے ان کی بنیادی حقوق چھین کر انہیں غلام بنایا جائے وہاں جنگل کا قانون ہے۔
ہزاروں استاذوں کی موجودگی کے باوجود طالب علم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں علم کا شوق نہ ہو۔ جو لوگ ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتے وہ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں۔ جو دوسروں کو غلط کام پر لگاتے ہیں وہ اپنے لیے دوزخ تیار کرتے ہیں۔ رات کی نیند کے بعد صبح کو اٹھنا اللہ کے کرم سے ہی ممکن ہے۔ جو شخص اللہ کو محبوب ہو وہ لوگوں میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑا جا سکتا ہے لیکن اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ جب خطرہ اپنے آپ سے ہو تو باہر دوڑنا بیوقوفی ہے۔ جو دوسروں کو ڈراتا ہے وہ در حقیقت خود ڈرتا ہے۔ عبادت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ بہترین معاشرہ تب قائم ہو سکتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ جس کی آنکھ میں حیا ہو وہ دوسرے کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ توبہ کے بعد نئی شروعات کرے، نئی زندگی آپ کی منتظر ہے۔ زندگی کا سفر اس کے ہمراہ گزارے جو ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے۔ زندہ رہنے کی وجہ تلاش نہ کرو، زندہ رہو اور زندگی کا مقصد تلاش کرو۔ جو لوگ عبادت میں دل لگاتے ہیں ان کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے۔ جہاں جھوٹوں کی اکثریت ہو وہاں سچ اپنی اہمیت کو دیتا ہے۔ محبت انسان کے دل میں نرمی اور زبان میں شائستگی پیدا کرتی ہے۔ پرکشش الفاظ انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں اور شخصیت کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارا ملک ایک درخت کی مانند ہے جس کے ہر ایک شاخ کو طاقتور لوگ اپنے فائدے کے لیے کاٹتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی منتظر ہوگی۔ جو لوگ دنیا کی رنگینی کے دھوکے میں نہیں آتے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو صحیح بات پر آپ کا ساتھ دے اور غلط بات پر آپ کو منع کرے۔ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نیکی ہے۔ اللہ سے محبت کا عملی ثبوت اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ایماندار لوگوں کو اہم اور اونچے عہدوں پر فائز کرے۔ تخلیقی صلاحیت تنہائی میں نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر اصلاح کے لیے مخلص دوست میسر نہ ہو تو اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ جسے مصور سے پیار ہو لیکن اس کی بنائی گئی تصاویر سے نفرت ہو، اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ جب آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ لائبریری کتابوں سے محبت نہیں سکھاتی بلکہ کتاب کا رعب طاری کرتی ہے۔ کسی اپنے کے مر جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو جج کرنے کے لیے ایک معیار سیٹ کرتے ہیں لیکن خود اس معیار پر پورا اترنے کی ٹرائی نہیں کرتے۔ ذہن تب پرسکون ہوگا جب زندگی میں سکون ہوگا۔ آپ کا ہر پلان پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ زندگی بہت غیر متوقع ہے۔ سوچ وہاں جاتا ہے جہاں مختلف آپشنز موجود ہوں۔ جب ایک ہی آپشن ہو تو سوچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ انسان سے محبت اور ہمدردی انسانیت ہے۔ جو زندگی کا مقصد پا لیتا ہے وہ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔
لوگوں کے انداز گفتگو سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی وہ سب کہہ دیتی ہے جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ عید ان لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے جو روزے رکھتے ہیں۔ دوستوں سے بحث نہ کرے، اس سے دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جو قوم اللہ کے احکامات کو بھلا دے، بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہمیں چیزوں اور لوگوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائیں۔ جمہوریت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک عوام کو آزادی رائے کا حق نہ دیا جائے۔ سانس کا رکنا موت نہیں، موت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی مخلص رشتہ نہ بچا ہو۔ دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، یہ کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ پوری کائنات اللہ کی ایسی ایسی تخلیقات سے بھری ہوئی ہے جن کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔